میری بیوی مجھے روزانہ رات کو دودھ میں سرکہ ملا کر دیتی اور کہتی اس سے طاقت ملے گی، لیکن میں اچانک بہت کمزور ہونے لگا۔ پھر ایک دن میں نے بہانے سے وہ سرکے والا دودھ نہ پیا اور اس رات میری بیوی، آج پھر میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ رات بھر میری بیوی نے مجھے دودھ میں سرکہ ڈال کر پلایا تھا۔ میں کبھی ادھر گر رہا تھا، کبھی ادھر، میرا سر گھوم رہا تھا، آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میری بیوی نے کہا تھا کہ دودھ پینے سے مجھے کمزوری نہیں ہوگی، بلکہ دودھ پینے سے میری طاقت بڑھے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ دودھ پینے کی وجہ سے میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے دن بدن زیادہ کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ میری بگڑتی حالت میری سمجھ سے باہر تھی۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں اس کی نیت پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے مجھ سے سچی محبت تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں اپنی بیوی کے خلاف کچھ غلط سوچنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ لیکن دن بدن میری بگڑتی حالت نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی سرکے میں ایسا بھی کیا ملا کر دیتی ہے۔ بقول اس کی اس چیز میں طاقت ہے، لیکن میں تو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میں رات کو سوتا، اگلے دن چڑھے تک سویا رہتا۔ مجھے کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ آخر میں کہاں ہوں کہاں نہیں۔ اٹھتے ہی میرا سر بھاری ہونے لگتا۔ اتنی گہری نیند تو میں پہلے کبھی نہیں سویا تھا۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں غلط سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جانے کیوں اب مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے تھے۔ اپنی کمزوری کو دیکھتے ہوئے میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بات کی تہہ تک جاؤں گا، اور میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ آج رات میں سرکے والا دودھ نہیں پیوں گا۔ میری بیوی گھر پر ہی تھی، اس نے سارا دن میرا خیال رکھا۔ میں اس کی نیک نیتی پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبور ہو گیا تھا۔ اب میں بس رات کا انتظار کر رہا تھا کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ سارا دن میں نڈھال سا گھر میں رہا، اور بالآخر جب رات ہوئی تو میری بیوی میرے لیے وہ دودھ لے ہی آئی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ دودھ نہیں پیوں گا۔ میں نے اس سے سرکے والا دودھ لے لیا تھا اور اسے بہانے سے باہر بھیجا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی میں نے وہ سرکے والا دودھ گرا دیا تھا، اور اس کے کمرے میں آنے تک وہ گلاس خالی ہو چکا تھا۔ میری بیوی کو یہی تھا کہ میں نے آج بھی وہ سرکے والا دودھ پی لیا ہے، لیکن در حقیقت میں نے وہ دودھ نہیں پیا تھا۔ جلد ہی میں نے سونے کا ناٹک کیا اور وہ بھی سو گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو چکا ہوں تو وہ اٹھی اور کہیں چلی گئی۔ میں بس سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ آخر کہاں گئی ہے۔ ساری رات میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلے دن وہ دن چڑھے واپس آئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں جان چکا ہوں کہ وہ پوری رات باہر گزار کر آئی ہے۔ میں اس پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میری بیوی مجھے سلا کر آخر رات کو کہاں جاتی ہے۔ تو کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ کیا میرا شک صحیح ہے؟ میں اپنی اتنی وفادار بیوی پر شک کر رہا ہوں۔ کچھ پل میرے ضمیر نے ملامت کی۔ دل یہ بات ماننے پہ تیار ہی نہیں تھا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، لیکن دماغ مسلسل اس بات کی نفی کر رہا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ سوچ کر میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیا سوچوں اور کیا نہیں سوچوں۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ میری فرما بردار تھی، وہ تو میری وفادار تھی۔ میری ذہنی کیفیت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ میں سوچنے کی صلاحیت باقی نہ رہی ہو۔ دل میں عجیب سا ڈر اور وسوسے گھر کرنے لگے تھے۔ سارا دن میں نے اسی کشمکش میں گزار دیا کہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں یا غلط، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج رات میں اس معاملے کو خود جانوں گا کہ آخر میری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ آج پھر میرے ساتھ وہی ہوا تھا جو اتنی راتوں سے ہوتا آیا تھا۔ اس نے میرے دودھ میں کچھ ڈالا تھا، لیکن آج میں نے وہ دودھ پینے کے بجائے ضائع کر دیا تھا۔ اس کو یہی لگا کہ میں نے وہ دودھ پی لیا ہے اور میں سو چکا ہوں، لیکن در حقیقت میں جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی اسے یقین ہوا، وہ برقع پہنتی دبے پاؤں چلتی گھر سے باہر نکل گئی۔ میں بڑا حیران تھا کہ آخر یہ رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اس کا پردہ فاش ہو جائے گا۔
وہ جو اتنے دنوں سے مجھے دھوکہ دے رہی تھی، آج میں سب کچھ جان جاؤں گا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو جو راز مجھے پتا چلا اس نے میرا دماغ شل کر دیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کر رہی تھی؟ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی یہ کام کر رہی ہے۔ اس رات میں حواس باختہ ہو چکا تھا، کیونکہ جو سچائی مجھے پتا چلی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے لیے ایک مرد کے ڈوب مرنے کا مقام تھا جس کی بیوی ایسا کام کر رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، گھر واپس آیا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا جب میں نے اسے پہلی مرتبہ ایک سڑک پر گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بہت پیاری معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ دھوپ میں کھڑی تھی اور دھوپ میں اس کی شفاف رنگت مزید کھل رہی تھی۔ وہ جانے وہاں کیا کر رہی تھی، لیکن اسے پہلی مرتبہ دیکھتے ہی میں اس پہ دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے بعد مسلسل 3-4 دن جب بھی میں اس راستے سے گزرتا وہ مجھے وہیں کھڑی نظر آ جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ آخر کیا کرتی ہے۔ خیر ایک دن میں اس کے پاس گیا اور اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میری بات سننے کے بعد وہ کتنی ہی دیر مجھے بے یقینی سے دیکھتی رہی، لیکن پھر جب وہ بولی تو مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا ہو۔ اس کی حقیقت اتنی جان لیوا تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس میں کیا رد عمل کرنا چاہیے۔ اس کی بات نے مجھے 7ویں آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ میں جو اس کے ساتھ جینے کے حسین خواب دیکھ رہا تھا، ایک پل کے لیے لگا کہ میرے خواب ہمیشہ خواب رہ جائیں گے۔ اس دن میں اسے وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ ساری رات میں نے یہی سوچتے ہوئے گزاری تھی کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ محبت عیب نہیں دیکھتی اور یہ حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اگلے دن میں واپس اسی جگہ پر پہنچا تو حسب عادت وہ وہیں موجود تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں اسے اس ذلت بھری زندگی سے نکال کر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کتنی دیر مجھے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ پہلی مرتبہ میں اس کے انکار پر حیران تھا۔ شاید وہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہ کوئی بھی غیرت مند شخص اس جیسی لڑکی کو قبول نہیں کرے گا۔ شاید انکار کی وجہ یہی تھی، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے اسے منا لیا تھا اور وہ مان گئی تھی۔ میں نے عزت سے اسے نکاح کیا۔ میرے خاندان والوں نے اس کے حوالے سے پوچھا تو میں نے یہی کہا کہ ہماری لو میرج ہے، اور واقعی میری طرف سے تو لو میرج ہی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ میرے گھر آتے ہی وہ جانے کیوں بے تحاشا روئی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب میں نے اسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے بچپن سے زندگی میں صرف محرومیاں دیکھی ہیں۔ وہ یتیم تھی اور اسی وجہ سے اس کا کبھی کوئی گھر نہیں رہا تھا۔ آج جیسے اسے اپنے گھر کا احساس ہوا تو اس کا دل بھر آیا تھا، اسی لیے وہ یوں تڑپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اسے چپ کروانے کے بعد میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ ہمارا رشتہ بے حد خوبصورت تھا، میں بہت خوش تھا۔ میں نے جس سے محبت کی تھی وہ مجھے مل گئی تھی، اور یہ بات واقعی دل کو سکون پہنچاتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں محبت کرنا اور پھر اس کا مل جانا معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ اور مجھے بھی میری محبت مل گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنا بنا لیا تھا، مجھے اپنی محبت سے اپنا بنا لیا تھا۔ وہ میرے ساتھ رہنے لگی تھی اور بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میں جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ وہ اپنی پرانی زندگی کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ وہ کیا تھی، کیا کرتی تھی، اس کی پہچان، اس کا نام، وہ سب کچھ بھلائی میرے ساتھ اس نئے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ اور میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میرے ساتھ میری دنیا میں میری ہمسفر بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ ایماندار ہے، مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ ہماری شادی جیسے بھی ہوئی تھی، لیکن اب اس سے مجھے محبت ہو گئی تھی اور اس کو بھی مجھ سے محبت ہو چکی تھی، اور مجھے تو پہلی مرتبہ میں ہی اس سے عشق ہو گیا تھا۔ ہماری زندگی اپنے معمول پر چل رہی تھی کہ جب ایک دن اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن میں نے خود ہی نوٹ کر لیا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ مجھے انکار کر دیتی کہ وہ ٹھیک ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اکثر اس کی طبیعت بوجھل رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ جب اکثر یہ گھر واپس آتا تھا تو میرے انتظار میں باہر صحن میں کھڑی ہوتی یا بیٹھی ہوتی، لیکن آج وہ کہیں نہیں تھی۔
مجھے یہ ایک دم پریشانی ہونے لگی. اسے دیکھنے کے لیے میں کچن میں گیا کہ شاید وہ وہاں ہو، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی. اب کہ میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا. وہاں گیا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھے ساخت کر دیا. کتنے پل تو میں بالکل برف کی طرح جم چکا تھا، جیسے کہ مجسمہ ہوتا ہے ویسے ہی اپنی جگہ میں جمع رہا، کیونکہ ہلنے کی سکت ہی باقی نہیں رہی تھی. ہوش میں آتے ہی میں اس کی طرف لپکا تو وہ بیڈ پر آڑی ترچھی بے ہوش پڑی تھی. رنگ بھی پیلا زرد ہوا پڑا تھا. میں جانتا تھا کہ وہ بیمار ہے. اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جانا چاہا، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. اور اب اس کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا. اگر میں پہلے ہی اس کی بات کو نظر انداز کر کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو آج یقیناً مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. میں اسے جلدی سے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا. وہ اب تک بے ہوش تھی اور میری جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی. کچھ دیر کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئی تو اس نے مجھے خوشخبری سنائی تھی. وہ خوشخبری سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، لیکن میری بیوی بہت کمزور تھی. اس وجہ سے میں اسے لے کر بہت زیادہ پریشان بھی تھا. ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہدایت بتائیں اور کچھ دوائیاں لکھ کر دیں اور یقین دلایا کہ میری بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی. ڈاکٹر کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا. میں بہت خوش ہو گیا تھا. میری زندگی مکمل ہونے جا رہی تھی. میں اسے لے کر گھر واپس آیا تو اسے ہوش آ چکا تھا اور یہ خبر سن کر وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی. میں نے اپنی بیوی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور وہ بھی اس بات سے بے حد خوش تھی. میں اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھنے لگا تھا. جس طرح میں اس کا خیال رکھتا تھا وہ دن بدن مجھ سے مزید محبت کرنے لگی تھی. میری فرما بردار بنتی جا رہی تھی. مجھے یقین ہو چکا تھا کہ چاہے ماضی کیسا بھی کیوں نہ ہو، اگر عورت کے نصیب میں وفادار اور محبت کرنے والا مرد ہو تو وہ اپنی زندگی کے ہر عیب، ہر برائی کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے. اور میری بیوی نے بھی یہی کیا تھا. اس سارے وقت میں نے اپنی بیوی کو بے حد محبت دی تھی اور اس کا خیال رکھا تھا. اور پھر بالآخر وہ وقت بھی آن پہنچا جب ہمارے گھر 2 ننھے سے وجود کا اضافہ ہوا. میرے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. ہم دونوں کی زندگی مکمل ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی دولت سے بھی نواز دیا تھا. ہم لوگ بے حد خوش تھے. ہماری زندگی مکمل ہو چکی تھی. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا بچے بڑے ہونے لگے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میری بیوی کا رویہ بھی عجیب ہوتا جا رہا تھا. وہ دن بدن کافی چپ رہنے لگی تھی اور ہر وقت پریشان نظر آتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیا ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے. میں نے 1-2 مرتبہ باتوں باتوں میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، یہ بس میرا وہم ہے. میں نے اس کی بات مان لی تھی کہ شاید واقعی یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے مجھ پر سستی اور کاہلی قبضہ کر چکی تھی. میری دن بدن حالت گرتی ہوئی کی وجہ سے میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کروں، اور اس وجہ سے میں کافی پریشان رہنے لگا تھا. اور آہستہ آہستہ گھر میں بھی مسائل کا اضافہ ہو رہا تھا. اس ساری مشکلات میں اب ایک اور مشکل کا اضافہ ہو چکا تھا اور وہ تھی میری بیوی کا مجھے یوں دھوکہ دینا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری بیوی مجھے اس طرح سے دھوکہ کیوں دے رہی ہے. مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میری بیوی تمام برے کام چھوڑ چکی ہے، لیکن آج اسے دوبارہ اس جگہ، اس مقام پر دیکھ کر میرا جیسے بی پی شوٹ کر گیا تھا. مجھے بہت غصہ آ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری محبت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی جو میری بیوی نے دوبارہ سے یہ کام شروع کر دیا تھا. میں اس کی اس بات کی وضاحت چاہتا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اس سے اس معاملے میں بات نہیں کر پا رہا تھا. مجھے تو پوچھتے وقت بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ آخر اس سے کیا پوچھوں، یہ کہ وہ واپس اس جگہ پر کیوں جانے لگی ہے. دن گزرتے جا رہے تھے اور میرا بیوی کے ساتھ معمول کے مطابق وہی سب کچھ تھا. وہ معمول کے مطابق وہی سب کچھ کر رہی تھی اور میرا وجود لاغر ہونے لگا تھا. کمزوری کے باعث مجھ میں کام کرنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی اور اس پر میری بیوی کی یہ حرکتیں مجھے مزید دکھی کر رہی تھی. میری بیوی روزانہ رات کو یوں ہی نکل جایا کرتی اور صبح گھر واپس آتی. وہ کہاں جاتی تھی، کیا کرتی تھی، میں بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، لیکن چاہ کر بھی مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اسے اس کی وجہ پوچھ سکوں. اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کی ہر حرکت دیکھ رہا ہوں. ساری سچائی جان چکا ہوں. میں یہ جان چکا ہوں کہ وہ واپس اپنی اسی پرانی زندگی میں لوٹ چکی ہے. وجہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں کر رہی ہے. یہ سب
لیکن جو چیز مجھے اب بھی پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری بیوی آخر ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اور تو اور وہ بچوں کو بھی ساتھ ہی لے جایا کرتی تھی اور وہاں جا کر وہ بچے کسی اور کے حوالے کر دیتی تھی. وہ روتے تھے، بلکتے تھے، لیکن میری بیوی اپنے کام میں مصروف رہتی تھی. اس کو اس بات کا کوئی خیال ہی کہاں تھا کہ بچے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. 6 مہینے کے بچوں کو یوں اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور دوسروں کے حوالے کر دیتی. وہ تو اپنے کام میں مصروف تھی، اسے کیا خبر تھی بچوں کی. ایک دن تو حد ہی ہو گئی. پہلے تو وہ صبح تک واپس آ جایا کرتی تھی، لیکن آج تو شام کے 5 بجنے والے تھے، لیکن وہ اب تک گھر نہیں آئی تھی. مجھے اس کی فکر ستانے لگی تھی. کچھ کمزوری کے باعث مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. اس دن میرا میٹر شارٹ ہو گیا تھا اور وہ رات کے جب گھر واپس آئی تو میں نے اس سے سیدھے 2 ٹوک لہجے میں بات کرنا چاہا کہ اب یہ سب میری سمجھ سے باہر ہو چکا تھا. میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا. اسی وجہ سے اس کے آتے ہی میں نے اسے پوچھ لیا کہ آخر وہ مجھے دھوکہ کیوں دے رہی ہے. کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو تم اس طرح سے دوبارہ اس جگہ پر پہنچ گئی. میں نے غصے سے پوچھا تو وہ بچوں کو لے کر کمرے میں لٹا کر واپس آئی. پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا. جس دن آپ نے مجھے پہلی مرتبہ وہاں دیکھا تھا میں اسی دن آپ کی نظروں کا مطلب واضح طور پر جان گئی تھی. ایک عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاصیت ملی ہے کہ وہ مرد کی نظروں کو بہت جلد پہچان جاتی ہے. اس کی چھٹی حس اسے اس بات کا احساس دلا دیتی ہے کہ کون اسے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے. لیکن میں ایسی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی. میں خود کو اس قابل ہرگز نہیں سمجھتی تھی کہ ایسی کوئی بھی خواہشات کو سر اٹھانے سے پہلے میں ایسا کرنے دیتی. میں اپنی اوقات جانتی تھی، اسی وجہ سے نہ میں نے آپ کو روکا اور نہ ہی بڑھاوا دیا. لیکن مسلسل 2-4 دن مجھ پر نظر رکھنے کے بعد آپ نے بالآخر مجھے اپنے دل کی بات بتا ہی دی اور میں نے انکار کیا تھا. انکار کی وجہ یہی تھی کہ کوئی بھی مرد مجھ جیسی عورت کو قبول نہیں کرتا. میری حقیقت جان کر آپ بھی چلے گئے تھے. مجھے لگا تھا کہ آپ بھی دوسرے مردوں کی طرح ہی تھے. لیکن پھر آپ جب دوبارہ میرے پاس آئے تو آپ نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا اور آپ نے کہا کہ آپ مجھے عزت کی زندگی دینا چاہتے ہیں. اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. لیکن پھر آپ نے مجھ سے شادی کی تو مجھے یقین ہوا تھا کہ اس دنیا میں اچھے مرد اب بھی موجود ہیں. جس طرح آپ نے مجھ سے نکاح کیا، مجھے عزت کی زندگی دی، نہ صرف اپنی زندگی میں شامل کیا بلکہ اپنے خاندان میں مجھے عزت دلائی. میں واقعی آپ کی اسیر ہو چکی تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنا شروع کر دیا تھا. جب تک ہم 2 تھے ہمارے اخراجات بآسانی پورے ہو رہے تھے. جیسے ہی حالات تھے میں نے آپ کے ساتھ گزارا کیا. لیکن جب ہمارے بچے ہوئے تو ہماری ضروریات، ہمارے اخراجات بڑھ گئے تھے اور اس پر آپ کا کام نہ کرنا مجھے پریشان کر رہا تھا. آپ نے کہا کہ میں یہ کام کیوں کرتی ہوں آپ نہیں پوچھیں گے، لیکن شاید آپ نے یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آخر میں ایسا کام کیوں کرتی ہوں. کیونکہ کوئی بھی عورت اپنی خوشی سے یہ کام نہیں کرتی. میں یہ سب کام پیسوں کے لیے کرتی آئی ہوں. آپ نے کہا تھا کہ آپ عزت کی زندگی دیں گے اور آپ نے مجھے وہ زندگی دی بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی چاہیے ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے سست ہوں گے. اچھے بھلے کام کو چھوڑ دیا آپ نے. اچھے بھلے کام کرتے کرتے آپ نے یہ دم سب چھوڑ دیا. ہمارے 2 بچے ہیں اور ان کا خرچہ اٹھانا تو دور، آپ کو تو شاید انہیں پیدا کر کے ہی بھول گئے. آپ کے 2 بچے ہیں اور ایک بیوی بھی ہے. پیٹ عزت سے نہیں کھانے سے بھرتا ہے. میں خود تو جیسے تیسے گزارا کر ہی لیتی، لیکن بچوں کا کیا؟ میں مجبور ہو گئی تھی. بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے دوبارہ سے اس جگہ پر جانا پڑا تھا. میں اور کیا کرتی؟ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. اتنی پڑھی لکھی تو میں ہوں نہیں جو مجھے کوئی عزت دار نوکری مل جاتی. آپ کو کسی بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے دوبارہ سے بھیک مانگنا شروع کر دی. ایک عورت کے لیے کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. رات کو اس وجہ سے جاتی تھی تاکہ آپ کو پتہ نہ چل سکے، اور برقع اس لیے پہنتی تھی کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے. میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میری مجبوری تھی. اپنی بات کرتے ہوئے اب وہ رونے لگی تھی. شاید میں ہی غلطی پر تھا، لیکن ایک بات جو میری سمجھ میں اب بھی نہیں آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجھے ایسا کیا دیتی تھی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا. اتنی پکی نیند. میں نے پوچھ ہی لیا. اس نے مجھے بتایا ایک دفعہ میں ایک گروہ کے پاس پہنچ گئی تھی. وہ لوگ خود تھے اور انہوں نے مجھے یہ دوائی دی تھی. اس دوا کو کسی کو بھی دیں تو وہ کچھ گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ دن بدن یوں کمزور ہو جائیں گے. میں غلطی پر تھا، لیکن ایک غلطی اس نے بھی کی تھی. اگر وہ مجھے سمجھاتی تو شاید میں کام کرتا، قاہری چھوڑ کر اس کا اور بچوں کا خیال رکھتا.
خیر مجھے یہی لگا کہ شاید اس کا کوئی قصور نہیں تھا. اگر میں پہلے ہی اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھاتا تو یقیناً آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. میں اپنی غلطی کا احساس کر چکا تھا اور میں نے خود سے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں نکموں کی طرح ویلا نہیں رہوں گا، بلکہ میں ان کی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھاؤں گا.